جی سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور ہمارے چینل کو رونق بخشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نوجوان وائس آف مری کے پلیٹ فارم سے مری کی مختلف شخصیات اور مری کے مختلف جو لوگوں کی کامیابیاں ہیں، اہداف ہیں، اس کے والے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں خود کو بڑا باثروت محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، میرے پاس آئے اور مجھے انٹرویو کے لیے کہا. میرے لیے بڑی عزت کا مقام ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا اور اس فیلڈ میں کس طرح ہے آپ، اور کیسا یہ سفر آپ کا گزرا اور یہاں تک کتنی محنت کی، کتنی پریشانیاں آئی، یہ میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی. یہ بھی ایک اپنے کیا کہتے ہیں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنبل بیا گاؤں ہے اور اس کی یہ ڈھوک جو ہے یہ اتریڑی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نوجوان غور بھی کیا کریں کہ جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں یا ڈوکے ہیں ان کے نام زراعت سے وابستہ ہیں. تو اتریڑی بنیادی طور پر مری میں بے شمار ڈوکے ہیں، گاؤں بھی ہے. بڑا اتر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ناڑا ہے یا چشمہ ہے، اس کے ساتھ چاول کے کھیت ہوتے ہیں. تو چھوٹے چشمے جو ہوتے تھے ان کے ساتھ وہیں پر چھوٹے چھوٹے چاول کے کھیت بنایا کرتے تھے، اس لیے اس کو اتریڑی کہتے تھے، چھوٹا اتر. تو یہ اتریڑی ڈوک ہے. میں یہیں میری پیدائش ہے، یہیں میں زندگی کی 55 باریں دیکھ چکا ہوں. جوانی گزر گئی ہے، بڑھاپا سر پہ کھڑا ہے. تو بچپن میں ہمارا وہ سارا جو پوری مری کا قصہ ہے وہ ہمارا قصہ بھی ہے. مکان کچے تھے اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ خوشحالی کبھی بھی نہیں رہی ہے. غربت کے لکیر کے آس پاس ہمارا گزر ہوتا تھا. والد صاحب جو تھے وہ سرکاری ملازم تھے، لیکن میری یہ اس کو خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی، جب میری 1966 میں پیدائش ہوئی تو عین انہی دنوں والد صاحب بیمار ہو کر اسپتال چلے گئے اور 4 سال تک وہ زیر علاج رہے وہاں پہ. ان کے پیٹ کا بڑا آپریشن تھا جو بار بار سلتا اور بار بار کھلتا رہا. تو میں نے جب والد صاحب کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں 5 سال کا تھا. اس دوران غربت کی بے شمار ایک سلسلہ تھا جو بے پناہ وہ ہمارے آس پاس رہا، اس نے ہمیں گھیرے رکھا. ایسے میں میرے بڑے بھائی محمد نواز مرحوم جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے وہ بہت اچھے طالب علم تھے، بہت اچھے اسکالر تھے. اس وقت کے وہ بڑے مانے ہوئے مہان قسم کے طالب علم تھے. تو انہوں نے اپنی تعلیم چھوڑ کر پھر ہماری کفالت شروع کی، مزدوری شروع کی، پتھر کوٹنے، پتھر توڑنے، بلاسٹنگ کرنا، یہ چیڑ کوڑنے کا ایک پورا عمل تھا، وہ کھیت بنانا، سارے کام اللہ جانے. پھر مزدوری پر بیلوں کے ساتھ ہل چلانا، اپنے فصل پیدا کرنا، یہاں سے وہ سبزیاں کاشت. تو ہمارا جو وہ غربت تھی وہ ایک محض غربت نہیں تھی بلکہ ایک طرح کی ایکٹیویٹی بیسڈ، اس میں ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی ماں جی کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں مشاغل میں شریک ہوتے. تو میں اسکول ذرا دیر سے گیا. میرے ساتھ بابر شہزاد میرے بہت دیرینہ دوست، ہمارا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا سارا اکٹھے گزرا، یہ بھی میرے ساتھ ہیں. تو میں تھوڑا دیر سے گیا تو اس کا نقصان ہونے کی وجہ مجھے فائدہ ہوا. تو یہ ہے کہ میرے تصورات سارے پختہ ہو چکے تھے اس وقت. آج بھی ہم بچوں کو بطور ایجوکیشنسٹ کے بچوں کو ان کے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ بچے ذرا پختہ کار ہو لیں، 6-7 سال کے تو انہیں داخل کریں. 3 یا 4 سال کی یہ ضمنی ایک بات آ گئی ہے، انہیں بچوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو اسکول گئے، اسکول یا مڈل اسکول تھا پھڑیل، تو ہم ننگے پاؤں جایا کرتے تھے. بستہ جو تھا وہ یہ آج والا بیگ ماڈرن نہیں تھا بلکہ کپڑے کا بنا کر دیتے تھے ماں جی. کتابیں اس وقت گورنمنٹ کا اللہ بھلا کرے وہ مفت دیتی تھی. فیسیں بھٹو صاحب کے زمانے میں معاف ہو گئی تھیں. تو پڑھتے گئے. 8ویں جماعت میں جب میں پہنچا تو وہ اسکول ہائی ہو گیا. پھر 9ویں اور 10ویں میں بھی بابر صاحب بھی میرے ساتھ تھے. یہاں پر ہمارے دوست بابو مہتاب صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، بابو الیاس صاحب اور بے شمار لوگ جو بڑے نمایاں نامور اور اچھے لوگ تھے اپنے زمانے کے. ہم پڑھتے رہے. تو جب تعلیم مکمل ہوئی تو میرے لیے ایک اور، وہ منیر ریاضی نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا کہ میٹرک فرسٹ ڈویژن کرنے کے بعد، اسکول میں ٹاپ کرنے کے بعد ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کالج پڑھے، لیکن میں کالج نہیں پڑھ سکا. اور میں پھر کچھ عرصہ مزدوری کی ہے، کچھ عرصہ ہوٹل پہ کام کیا ہے، برتن مانجے ہیں، فرش صاف کیے ہیں. اور یہ جس سڑک پر آپ چل کر آئیں اس پر میں مزدوری کرتا رہا ہوں، پتھر توڑتا رہا ہوں، روڑی کوڑتا رہا ہوں. تو پھر ایک دن ون فائن مارننگ مجھے میٹرک انٹرینڈ PTC ٹیچر کا لیٹر ملا. پھر میں نے جاب شروع کی اور اپنی ساری پڑھائی جاب کے ساتھ جاری رکھی. تو یہ بچپن بھی تھا، لڑکپن بھی اور جوانی بھی. تو میرا ایک اپنا شعر ہے کہ علم و ہنر کے شوق کو فکر معاش کھا گئی، جس نے جنون و عشق کو خواب و خیال کر دیا. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا
مٹی سے، مٹی کے لوگوں سے، فطرت سے، نیچر سے، چشموں سے، پرندوں سے، ہریالی سے، ان ساری چیزوں سے کبھی رشتہ نہیں ٹوٹا ہمارا. تو یہی چیزیں ہمیں قوت دیتی آئی ہیں اور یہی آج بھی ہماری قوت ہے. آپ کے جو والدین تھے، والدین کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ کس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اور آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں. یہ گاؤں سنبل بیاہ، یہ فارسی کا نام ہے اس گاؤں کا. سنبل ایک خوشبودار گھاس ہے یا پھول بھی ہے، اس کا نام ہے، اور بیاہ کے معنی پلٹا. تو اے پھول پلٹا، اے محبوب واپس آ جا، اے خوشبودار یاد واپس آ جا، اس طرح کا نام ہے. لوگوں نے اس کے مختلف معنی بنا دیے. تو ہمارے والدین بتایا کرتے تھے کہ ان کے بچپن میں یہاں پر 20-30 گھر ہوتے تھے، پھر ہماری یادداشت میں 40-50 100 آئے 200 گھر ہے. تو اس زمانے میں کل کائنات بچوں کی ان کے والدین ہی ہوتے تھے، یا ان کے مویشی ہوتے تھے، یا بکریاں ہوتی تھیں. چونکہ ہر طرح کی سختی میں ان کو والدین کے پروں میں ہی پناہ ملتی تھی. تو میرے والد صاحب چونکہ پہلے بیمار رہے ہیں، پھر بعد میں وہ ایک اور نوکری کرتے رہے. پھر وہ شروع میں فوج میں تھے پاکستان بننے سے پہلے، پھر فارسٹر ریٹائر ہوئے 30 سال ادھر، پھر ایک اور 3 پینشنیں لیتے تھے. لیکن ہمارے یہاں جو معاملہ تھا وہ ماں جی کے ساتھ ہی اٹیچمنٹ تھی. میری ماں بہت ایک دلیر، بہت صاف گو اور بہت اللہ لوگ خاتون تھی. نعت کے کچھ اشعار، منقبت کے کچھ اشعار، شہدائے کربلا کے کچھ اشعار قرآن پاک میں پڑھتی تھیں. تو غریب آدمی کو مشکل میں یہی تو سہارا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے کلام کا، اس کی مدد کا. تو میری ساری اٹیچمنٹ یہی انہی کے ساتھ رہی ہے. تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ جو کلام پڑھتی تھی، وہ ذرا آپ ہم سے شیئر کریں، وہ کون سے کلام پڑھتی تھی؟ یہ بس اس سے شاید ویسے باتیں ہوتی ہیں جو کہہ سکنے والی نہیں ہوتی. وہ ایک بڑا پڑھتی تھیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہزاروں ہوئی مشکلیں میری آساں، فقط ایک مشکل کشا کہتے کہتے. اور جو شعر سب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا تھا وہ تھا کہ میں واللہ پڑھنے لگا بے خودی سے تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے. اسی طرح پھر اور بھی کچھ اشعار تھے وہ پڑھا کرتی تھیں اس کی. تو بڑا ایک ماحول تھا. تو اس میں ہمیں کبھی بھی کمی کا احساس نہیں ہوا. تو آپ نے جو پوچھا تو میری ڈائریکٹ افیلیشن ماں جی سے رہی ہے اور اب تک ہے. اب بھی جب بھی ان کی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح گھر میں کسی چارپائی پہ یا کسی پیڑھی پہ بیٹھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی ویسے ہی دیکھ رہی ہیں. اور والدین تو اس طرح کی ہستیاں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو یہی سبب ہے کہ آج بھی میں جب کسی بوڑھی خاتون کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ میری ماں ہے. آج بھی جب کسی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹیوں جیسی لگتی ہے. تو میرا بنیادی طور پر جو ایک اپ برنگنگ ہے یا جو میری پرورش ہے وہ خواتین اور ماں جی اور ان کے سکھیاں سہیلیاں، اس میں ان کا بڑا کردار تھا. اور یہ میری بات کی ایک فطرت کا ایک ثانوی رخ ہے کہ میں خود کو خواتین کے، ماؤں کے بہت قریب پاتا ہوں، بیٹیوں کے بہت قریب پاتا ہوں اور ان کے لیے جینا پسند کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا ایز اپ پڑھاتے ہوئے؟ جب اس فیلڈ میں جانے کے لیے تو خاصا مشکلات پیش آئیں گے. کس دوست نے آپ کا ساتھ دیا؟ آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے دوست نے ساتھ دیا ہوگا، کسی رشتہ دار نے ساتھ دیا ہوگا. اس معاملے میں تو بہت زیادہ خرچہ اخراجات ہوتے ہیں، وہ کس طرح آپ نے فیس کیے؟ وہ مصطفیٰ زیدی کا ہے کہ بوقت نزع سبھی دوست مہرباں میرے، کھڑے تھے دور نگہبان آسماں کی طرح. وہ داستان تھی کسی اور شہزادے کی، میرا لہو تھا فقط زیب داستان کی طرح. تو جب میں نے ٹیچنگ شروع کی تو 1 سال تک مجھے تنخواہ ہی نہیں ملی. یہ ڈنے کے راستے میں بروری میں میری پہلی اپائنٹمنٹ تھی. مشکلات ساری رہی ہیں لیکن انہوں نے پختہ تر کر دیا، ہمیں مشکلات کو سہنے کا، ان کو جھیلنے کا حوصلہ دیا. تو پھر ساتھ یہ ہوا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ. تو یہ بابر شہزاد میرے طرف بیٹھے ہیں، خوش قسمتی ہے میری. جب میں نے ایف اے کر لیا تو پھر اس کے بعد بی اے کے لیے انہوں نے مجھے بہت اکسایا، کتابیں بھی کہیں سے لا کر دیں اور کہا کہ میں فیس بھی تمہاری بھر دوں گا. تو ان کی بڑی انکریجمنٹ تھی. پھر جب میں بی اے کر گیا فرسٹ ڈویژن میں پنجاب یونیورسٹی سے، تو میرے ایک اور دوست ہیں پروفیسر عابد عباسی، انہوں نے کہا کہ اب تم نے ایم اے ضرور کرنا ہے. اس طرح میرے دوسرے دوست ہیں مہتاب عباسی. اور میری پڑھائی کے پیچھے جو سب سے بڑی انسپریشن تھی وہ میرے بڑے بھائی لالا تھے، جن کو اس زمانے میں وہ صرف مڈل تک پڑھے ہوئے تھے، لیکن اقبال، رومی، جامی، سعدی، یہ تمام اشعار ان کو، صوفی تبسم، حفیظ جلندری، شاہ نامہ اسلام، یہ ان کو اس طرح ازبر تھے جیسے ان کے گھر کی بات ہو. تو وہ بڑی انسپریشن تھے. تو جب اتنی مضبوط دوست ساتھ ہوں، بھائی ساتھ ہوں، تو یہ پیسہ کوئی مسئلہ، میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کو تو ہم نے ویسے ہی ایک ہوا بنایا ہوا ہے. پیسے کے بغیر بھی دنیا میں سب سے بڑے لوگ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں. ان میں ایک حضرت سلیمان، حضرت داؤد کو وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، باقی تو سارے پیغمبر سفید پوش لوگ تھے. پیسہ کبھی بھی ان کی راہ میں آڑے نہیں آیا.
کچھ لوگ ٹیچنگ کو کہتے ہیں کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. پیشہ نہیں ہے، پیغمبری مشن ہے. پیشے میں تو آپ کو انکم ملتی ہے، یہ مشن ہے. بس آپ کرتے ہیں کہ بگاڑ کر بنائے جا، ابھار کر مٹائے جا، کہ میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا. تو میرا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ پیغمبر اور مائیں اور استاد یہ کبھی مایوس نہیں ہوتے اپنے کام پہ. انہیں وقتی مایوسی ہوتی ہے کہ پھر اپنے کام پہ لگ پڑتے ہیں. ہر گام نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. تو جب میں اپنی تعلیم مکمل یہ پرائیویٹ کیا تو میں ایم فل میں جب گیا تو میرے ماں جی نے، میرے بابا نے میری بڑی مدد کی، اور ایم فل میں گولڈ میڈل تھا میرا، اور پی ایچ ڈی میں بھی کورس ورک میں سیورل میڈلسٹ تھا، دوسری پوزیشن تھی. تو یہ سارے مرحلے ایسے ہی طے ہوتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا. تو کسی بھلے شاعر کا شعر ہے کہ عشر کے بعد بھی دیوانے تیرے پوچھتے ہیں، وہ قیامت جو گزرنی تھی کہاں گزری ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ جب اس فیلڈ میں آئے تو کس کو دیکھ کے آئے اور آپ کے پسندیدہ شاعر کون تھے؟ میں میٹرک کے بعد اور نوکری سے پہلے مری میں 1 سال بک گیلری پہ کام کرتا رہا. وہاں پر سلیم شوالی صاحب میرے باس بھی تھے، میرے استاد بھی، اور بہت مہربان تھے. وہ بڑے اچھے شاعر تھے، ان کے پاس بڑے بڑے شاعر آتے تھے دور و نزدیک سے. تو پہلی انسپریشن شعر کہنے کی طرف وہ تھی. اس کے علاوہ اقبال کا میں نے ذکر کیا، مصطفیٰ زیدی کا، فیض صاحب کا، احمد فراز کا، ابن انشا کا. ان سب لوگوں کو میں نے اوائل عمری میں پڑھ لیا تھا. تو میں کہیں ان سب سے متاثر ہوا ہوں. تو ایک میں فراز میرے بہت پسندیدہ ہیں، فیض صاحب، اور مصطفیٰ زیدی کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے، اور ابن انشا کا تو میں باقاعدہ غائل اور قتیل ہوں. تو یہ سب لوگ میرے لیے شعر گوئی کا کے لیے ایک وسیلہ اور ایک مہمیز بنے. تو میری شعر گوئی کے پیچھے ان سب لوگوں کی لاشعوری تخلیقات کار فرما ہے.